آپ دی ایک عادت مبارکہ سی، اللہ دے پیارے خلیل بہت بڑے مہمان نواز سن۔ جدوں بھی آپ دی بارگاہ دے اندر کھانا پیش کیتا جانا، جد الانبیاء شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنی دیر تک کھانا تناول نہیں سن فرماندے جتنی دیر تک اسے مہمان نال نہ بٹھا لینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب تو پہلے ختنہ کرن والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جنہاں نے سب تو پہلے اپنی مچھاں کٹیاں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جنہاں نے سب تو پہلے مہمان نوازی کی تھی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بات نو چل دیاں اگے بڑھان دیاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے سب تو پہلے بڑھے ہوئے یعنی جنہ دے وال سب تو پہلے سفید ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ امام الانبیاء شب اسراء دے دلہا میرے اور آپ دے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں اپنے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا ایک ہی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ عزت اور وقار دی نشانی ہے۔ عرض کی تھی مولا جی عزت اور وقار ہے تو پھر دی اندر میں دعا کرنا اضافہ فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معلوم ہویا کہ آپ بڑے مہمان نواز سن، جنہ دی مہمان نوازی دا تذکرہ امام الانبیاء نے آپ فرمایا ہے۔ اور بعض روایات دے اندر اس طرح بھی ملتا ہے جس نو شیخ سعدی علیہ رحمہ نقل فرما رہے نے، ایک دفعہ دا ذکر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ دے واسطے دسترخوان بچھایا گیا تے آپ نے ویکھیا کہ میرے نال بیٹھ کے کھانا کھان والا مہمان نظر نہیں آ رہا۔ آپ تلاش دے اندر باہر نکلے، قبرستان دی جانب جا رہے نے، رستے دے اندر ایک بڑھے دے نال ملاقات ہو گئی، ضعیف العمر شخص نو جدو پایا تے نال لیا، فرمایا بابا جی آؤ کھانا کھانے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دسترخوان دے اتے بٹھا کے فرمان لگے کہ اللہ دے نام تو شروع کرو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرو۔ وہ ضعیف العمر شخص کہنے لگا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھاں گا کیونکہ میں اللہ نو منن آلا نہیں، میں مجوسی ہاں، اگ دی پوجا کرن آلا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا جے تو میرے رب نو منن آلا نہیں تے پھر میرا دسترخوان بھی تیرے واسطے وسیع نہیں ہوئے گا، کھانا چھوڑ دے اور چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اٹھا دیتا، وہ ضعیف العمر شخص اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین دی طرف وحی دا نزول ہویا، خالق کائنات نے فرمایا کہ اے پیارے خلیل آج اس دسترخوان دے اتے بیٹھے ہوئے ضعیف العمر شخص نو کیوں اٹھا دیتا ہی؟ عرض کی تھی مولا وہ تینو منن والا جو نہیں سی، تو جیڑا مولا تیرا نہیں ہو میرا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مندہ منو نہیں سی تے بڑھا ہو گیا، اجے تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزریا جس دن میں انہوں کھانا نہ دیتا ہوئے، تے جے میں انہوں اس عمر تک کھانا دے رہے ہیں تے اے پیارے خلیل آج ایک دن تو کھانا کھلا دیں تے پھر کی ہوئے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے دل دے اندر خیال آیا کہ یہ بات ہو سکتا ہے رب دی ناراضگی دا موجب بن جائے۔ فوری اٹھے اس ضعیف العمر شخص جنہوں تلاش کیتا، تلاش کر کے جدوں واپس لیان دا آکھیا کہ فرمایا آؤ بابا جی میرے نال چل کے کھانا کھاؤ۔ بابا کہنے لگا کہ میں اتنی دیر تک نہیں جاواں گا جنی دیر تک میں سارا معاملہ نہ سنا دے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ معاملہ در حقیقت ہے کہ تسی چلے گئے تے بعد اللہ نے وحی دا نزول فرما کے میں تنبیہ کی تھی کہ میں انہوں ہون تک کھانا دے رہے ہیں تے تو کون ہے جڑا نہیں دے رہا؟ آپ فرماندے نے کہ جدوں میں جملہ بولیا منو انو واقعہ بیان کیتا تے بابا
بابا کہن لگا کہ وہ واقعی رب کریم ہے جڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، میں او دے تے ایمان نو قبول کرنا وا۔ آپ نے ایمان نو قبول کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ضعیف العمر 9 مسلمان نو اپنے نال لے کے آئے، دسترخوان تے بٹھایا، کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے بڑے مہمان نواز سن، اور انہاں دی مہمان نوازی دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر اس طرح بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے، تقریباً 120 سال یا 90 سال دی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اور 100 تو زائد سالہ عمر آپ دی بیوی دیوی ہو چکی ہے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آئے۔ اتنی عمر دے اندر دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھے نے، اللہ پاک نے اجے تک اولاد تو نوازیا نہیں، آپس وچ محو گفتگو نے، اولاد دیاں گلاں پہ کردے نے۔ کھانے دا ٹائم ہو گیا، دسترخوان بچھایا گیا۔ اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روایت دے مطابق، اپنے دستور اور قانون دے مطابق، اپنی عادت دے مطابق ویکھیا کہ دسترخوان خالی ہے، کھانا چھوڑیا تے مہمان دی تلاش وچ باہر نکل آئے۔ باہر نکلے ویکھیا، ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ 14 بندے موجود سن، ایک وچ 9 دا تذکرہ بھی ہے، 8 دی بات بھی ملدی ہے، 4 دا کول بھی موجود ہے اور 3 دا کول بھی موجود ہے۔ 3 بندے، 4 بندے، 8، 9 یا 14 بندیاں دی جماعت اکٹھے بیٹھے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، آؤ میرے نال کھانا کھائیے، میں تو انہوں تلاش کر رہے ہیں سا کہ کوئی مہمان مل جائے جڑا میرے نال دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نال لیا، دسترخوان تے پہنچے، طرح طرح دا کھانا جڑا تیار کیتا گیا ہے، مختلف ڈشاں جڑیاں نے وہ تیار کر کے دسترخوان تے رکھیاں گئیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، کھانا شروع کرو۔ حکم دیتا، وہ کہن لگے کہ اسی اونی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گے جنی دیر تک تسی یہ نہ دسو کہ اس کھانے دی قیمت کی ہے۔ جتنی دیر تک میزبان ساڑھے کولوں قیمت وصول نہ کر لوے، اتنی دیر تک اسی کسے دی مہمان نوازی نو قبول نہیں کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ دی قیمت دینا چاہندے ہو؟ جی اسی پہلے دی قیمت ادا کرانگے پھر کھانا کھاوانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دی قیمت ہے کہ شروع کرن تو پہلے اللہ دا ذکر کرو، تے جدو کھانا ختم ہو جائے اختتام تے پہنچ جاؤ تے پھر اللہ دا شکر کرو۔ ذکر تو مراد بسم اللہ شریف پڑھنا، اور شکر تو مراد جڑا کھانا کھا کے اللہ دی حمد و ثنا کرنا، الحمدللہ۔ معلوم ہویا کہ سابقین انبیاء جڑے نے اونا دے ادوار چے بات شامل سی کہ کھانے تو پہلے اللہ دا ذکر کر دے سن، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر کھانا شروع کر دے سن۔ امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا میرے اور آپ دے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانے دی ابتدا کر دے، اس دے کھانے دے اندر شیطان حائل نہیں ہو سکتا، اور جڑا بغیر بسم اللہ تو کھانا شروع کر دے وے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او دے نال بیٹھ کے شیطان بھی کھانا کھاندا ہے۔
سانو مسلمانوں بھی یہ چاہیے کہ حضور علیہ السلام دی سنت نو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو بھی زندہ کیتا جائے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. وہ کہنے لگے کہ یہ واقعی وہ بندہ ہے کہ جنہوں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. جان گئے اس بات تو. ان قرآن فرماندہ ہے آپ نے آرڈر دے دیتا کھانا شروع کرو. ان اگلا حال قرآن بیان فرما رہا ہے. سورہ ہود ایت نمبر 70 دی تلاوت کرانگا. فرمایا فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ. آپ نے ویکھیا کہ انہاں دے ہاتھ کھانے ال ود دے نہیں پے. ایک روایت چنج بھی آندا ہے کہ انہاں دے ہاتھ چ چھڑی سی. اس چھڑی دے نال ہیں جو کھانے نو خرود رہے سن. کھانے نو ہاتھ نہیں لا رہے, اس چھڑی دے نال ہیں جو خرود رہے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا انہاں دا یہ عمل, اپنے دل دے اندر خوف محسوس کیتا. خوف کیوں محسوس کیتا؟ اس واسطے کہ اللہ دے پیغمبر جان گئے سن کہ یہ انسان نہیں, یہ فرشتے نے. تو یہ جان کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل چ خیال کر رہے سن کہ ہو سکتا ہے میری کوئی بات اللہ نو ناپسند لگی ہوئے جی دے ہوتے تنبیہ کرن واسطے اللہ نے فرشتیاں نو بھیج دیتا ہوئے. خوف الہی دل دی اندر آ گیا. اس خوف الہی دی وجہ تو آپ اپنے دل دی اندر خوف محسوس کر رہے ہیں. تو جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خوف انہاں فرشتیاں نے ویکھیا تو انہاں کی آکھیا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. اے پیارے خلیل تسی خوف نہ کرو, تسی خوف نہ کرو. کیوں؟ اسی تواڈی جانب نہیں آئے, اسی تے قوم لوط دی جانب آئے ہیں. قوم لوط چونکہ گستاخیاں دے اندر, معصیت دے اندر اور حد نو تجاوز کرن دے اندر, اللہ دی نافرمانی دے اندر بہت اگے بڑھ چکی سی. اے فرشتے اللہ دا عذاب لے کے آئے سن. ان دیکھنا پیارے خلیل علیہ السلام, آپ نے فرمایا اچھا تسی قوم لوط دی جانب آئے ہو؟ جی اسی قوم لوط دی جانب آئے ہیں. ٹھیک ہے, کی لین واسطے آئے ہو؟ انہوں نے عذاب دین واسطے آئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ میں نو کنفرم کرو کہ اگر اس قوم دے اندر 100 بندہ مسلمان ہوئے پھر بھی تسی عذاب دیو گے؟ انہاں کیا نہیں, پھر عذاب نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ دسو کہ جے اس قوم دے اندر 50 بندے اللہ نو منن آلے ہون, اللہ دے بیجے ہوئے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نو منن آلے ہون, پھر بھی عذاب دیو گے؟ انہاں کیا نہیں اسی پھر بھی نہیں داں گے, اسی پھر بھی نہیں داں گے. آپ نے فرمایا پھر یہ دسو کہ جے 10 بندے اس قوم دے اندر مسلمان نے پھر بھی عذاب دیو گے؟ کہنے لگے اسی پھر بھی نہیں داں گے. کردیاں آپ نے فرمایا جے ایک بندہ مسلمان ہوئے تے پھر عذاب دیو گے؟ انہاں کیا پھر بھی اسی عذاب نہیں داں گے, البتہ اللہ دی بارگاہ چ جا کے معاملہ عرض کران گے, اگو رب جانے رب دا حکم جانے, اسی نہیں عذاب داں گے. آپ نے فرمایا جے ایک بندے دے مسلمان ہون نال پوری قوم تو عذاب اٹھ جاندا ہے تے اس قوم دے اندر تے حضرت لوط علیہ السلام آپ موجود نے, اللہ دے پیغمبر آپ موجود نے. خالق کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا کہ اسی انہاں نو نجات دے دیاں گے جڑے مسلمان نے, اسی انہاں نو نجات دیاں گے, اور جڑے انہاں نو نہ منن والے ہون گے, ساڈی توحید دے علم بردار نہ ہون گے, فرمایا اسی انہاں نو غرق کر کے رکھ دیاں گے.
یہ ان گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتیاں دے درمیان پہ چل دی سی. ایک اور بات بھی بڑی مزے دی تھے مفسرین نے نقل کیتی ہے. مفسرین فرماندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہوں نے عذاب دین واسطے بھیجیا تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے پہ عذاب دو گے جے 100 بندہ ہوئے 50 بندے ہون 10 بندے ہون 1 بندہ ہوئے. کیوں اللہ نے عذاب دین دا فرمایا ہے. یہ روکی جا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ تسی کیوں عذاب دیو گے. 100 بندہ اگر مسلمان ہوئے 50 مسلمان ہون 10 مسلمان ہون پھر کس طرح عذاب دیو گے انہاں نو. علماء فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دی عدولی نہیں سن پہ کر دے بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عذاب دے اندر تاخیر لے آ رہے سن کہ ہو سکتا ہے قوم آج بھی من کے تے مسلمان ہو جائے سدھے رستے تے آ جائے. آج بھی ہو اللہ دے عذاب نو مشاہدہ کر کے اپنی معصیت اپنی نافرمانی تو توبہ تائب ہو جان مسلمان ہو جان سدھے رستے تے آ جان. حضرت سارہ سلام اللہ علیہ انہاں دی زوجہ محترمہ یہ ساری گفتگو ایک در پردہ سن دیاں رہیاں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تسی قوم لوط دی طرف عذاب بن کے آئے ہو تو میرے کول پھر مہمان کیویں بنے ہو. انہاں کہا جی ایک پیغام تو آنو بھی اساں اللہ دا دینا سے. وہ پیغام کیے سورہ ہود پڑھاں گا. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. ابراہیم تو انہوں اسی بشارت دین واسطے آئے ہیں. فرمایا کس چیز دی بشارت دین واسطے آئے ہو. انہاں کہا کہ تسی اس عمر تے پہنچ گئے ہو اجے تک اولاد نہیں تو انہوں اسی اولاد دی بشارت دین واسطے آئے ہیں. 120 سال عمر زوجہ محترمہ بھی 100 تو تجاوز کر چکیاں نے. حضرت سارہ نے جدو یہ گل سنی تو در پردہ قرآن فرما رہے آپ مسکرا پئیاں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آپ مسکرا پئیاں. آپ نے فرمایا اس عمر دے اندر جس عمر وچ میں چلی گئیاں عورت نانی تے بن سکدی ہے دادی تے بن سکدی ہے پر ماں نہیں بن سکدی. جس عمر دے اندر میرے خامند پہنچ چکے نے اے او عمر ہے جدو بندہ نانا تے بن سکدا ہے دادا تے بن سکدا ہے پر باپ نہیں بن سکدا. ان ھذا لشیء عجیب. یہ تے بڑی عجیب جئی بات ہے جڑی تسی پہ سناندے ہو. انہاں نے بول کے اگوں جواب دیتا اندے نے قالوا اتعجبینا من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. کہنے لگے کیا تسی اللہ دی رحمت اتے تعجب کر دیو اللہ دی برکت اتے تعجب پہ کر دیو اے اہل بیت. حضرت سارہ سلام اللہ علیہ توجہ فرمانا آپ دا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال زوجیت والا رشتہ ہے. آپ زوجہ نے بیوی نے آپ تے قرآن کی پہ آکھدا ہے اہل البیت. انہاں کی آکھیا فرشتے آکھیا کہ اے اہل بیت نبی اس بات تے تعجب پہ کر دے ہو
کہ اللہ اپنی رحمت نال تانوں نواز دے وے، اللہ اپنی شان نال تانوں نواز دے وے، اپنی قدرت نال نواز دے وے، تسی اس چیز تے تعجب پہ کر دے ہو۔ اے اہل بیت نبی، توجہ فرمانا میرے جملے تے، فرشتے کہہ رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نو، اے اہل بیت نبی جے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجیت چرین علی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اہل بیت نے، تے پھر مننا پے گا نبی دے حرم حضرت عائشہ ہون یا حضرت ام حفصہ ہون یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہون یا حضرت زینب ہون یا دیگر جتنی بھی ازواج مطہرات نے انہاں چو کوئی ہون، مننا پے گا جتھے سیدہ فاطمہ اہل بیت ہے اوتھے نبی دے حرم بھی اہل بیت نے، جتھے حضرت امام حسن اہل بیت چھنے اوتھے نبی دی ذریت بھی اہل بیت چھے، جتھے حضرت سارہ حضرت ابراہیم دی اہل بیت چھے اوتھے نبی دیاں بیویاں بھی نبی دی اہل بیت چھے شامل نے۔ اور نبی دی اہل بیت کون ہے؟ جنہ دے بارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا، مل کے آواز آنی چاہیے کہہ دیو تو ہے سب گرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانا۔ بڑے بڑے امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پچھلی عمر جا کے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اور حضرت یعقوب علیہ السلام دی بشارت ملی، پچھلی عمر دے اندر جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے، بڑھاپے دی عمر اولاد پہ مل دی ہے، آپ دے کول مال بڑا سی، آئی تو کچھ چند سال پیچھے جائیے نا تے مال لوگ انہاں جانوراں نو مال آکھ دے سا، جانوراں جدے کول ڈنگر زیادہ ہونے نا تے انہاں بندے آکھنا ہے مالدار ہے، یعنی انہیں چنگے جانور رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول بڑے جانور سن، پیڑ بکریاں مجھا گاواں اور اونٹ، ہر قسم دے جانور، اور اتنے زیادہ جانور کے روایتیں چاندے ہیں کہ پورا پورا جنگل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سی، انہیں جانور۔ جدو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے، تو فرشتے عرض کی تھی مولا انہوں مال جو دیتا ہی تو اس واسطے وہ تیری احمد زیادہ کردہ ہے، تیرے نال پیار زیادہ کردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو اڈا خیال ہے کہ ابراہیم میرے نال اس واسطے پیار کردہ ہے، تو جاؤ جا کے امتحان لے کے آؤ، ویکھو تے صحیح ابراہیم نو پرکھو تے صحیح۔ انسانی شکل دے اندر اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر فرشتے آ گئے، آپ دے مال دی دوسری جانب بیٹھ گئے نے۔ ایتھے ایک رک کے بات سننا، اگر انسانی شکل دے اندر او نورانی مخلوق آ جائے تے فرق نہیں پیندا، اونا دی نورانیت دے اندر شک نہیں واقع ہوندا، تے جے میرا نبی لباس بشری پہن کے ساڑھے انسانہ دے وچ گناہگارا وچ آ جائے تے پھر بھی نبی دی نورانیت وچ فرق نہیں پیندا۔
فرشتے انسانی شکل چان تے انہاں دی نورانیت وچ فرق نہ محسوس کریے تے جے سرکار آ جان تے پھر فرق کیسا محسوس ہوئے گا، پھر فرق کیسا ہوئے گا۔ الغرض فرشتے آ گئی، دوسری جانب آپ دی مال دی بیٹھ گئے نے، انسانی شکل دے اندر آئے نے، آ کے کہندے گینے پہ سبحان ذی الملک والملکوت، مل کے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ دا نام آوے تے جوم جانا چاہیے دا مسلمان۔ انہاں فرشتیاں نے اپنی بولی دے اندر خوبصورت آواز دے اندر پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے کنہ دے اندر جدو رب دا نام گونجیا پیارے خلیل فرمان لگے میرے رب دا نام لینا لیو کدھر ہو سامنے آؤ۔ او فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آ گئے نے، پیارے خلیل نے فرمایا ایک واری پھر میرے رب دا نام ذرا پکارو۔ انہاں نے آکھیا اگے تے اسی نام لے رہے ساں اس رب دا اپنی مرضی دے نال، ہن تیرے کہن تے نام لواں گے، پہلے دس تے صحیح دیویں گا کی دیویں گا کی دیویں گا کی۔ ہن تیرے کہن تے رب دا نام لینا ہے نا، یہ تے دس دیویں گا کی۔ فرشتے سانو انہاں آکھیا دیں گا کی۔ آپ نے فرمایا جنیاں بکریاں نظر آ رہی ہیں ساریاں تواڈیاں، بیڑ بکریاں ساریاں تواڈیاں۔ فرشتے کہنے لگے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی الملک والملکوت۔ انہاں پھر تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا نام سن دے جا رہے نے، نالے جھوم دے جا رہے نے، جھوم دے جا رہے نے، لطف اندوز ہوندے جا رہے نے۔ او جدو تسبیح مکمل ہوئی آپ نے فرمایا ایک باری پھر میرے رب دا نام جپو۔ انہوں نے آکھیا پیارے خلیل ہون کی دیں گا؟ آپ نے فرمایا جنیاں بیڑ بکریاں سنو پہلے للیاں جے، ہن گاواں جتنیاں نے اے مجھاں جتنیاں نے میں ساریاں تواڈے حوالے کر دیاں گا، یہ ساریاں تواڈیاں۔ انہاں پھر ایک واری رب دا نام لیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنیا بڑا دل نہ سکون آیا، فرمایا ایک واری پھر کہنے لگے اے پیارے خلیل ایک واری بیڑ بکریاں دیتیاں جے، دوجی واری گاواں دیتیاں جے، مجھاں دیتیاں جے، ہون اگر پھر نہ لواں گے ہون کی دیو گے؟ آپ نے فرمایا جڑے اونٹ نظر آ رہے نے سارے ہی تواڈے، سارے ہی تواڈے، ایک واری میرے رب دا نام پھر لے لو۔ انہوں نے پھر پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت، پھر رب العالمین دا نام جپیا، بڑا ہی سکون آیا، بڑا لطف آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نالے سن دے جا رہے نے، نالے جھوم دے جا رہے نے۔ پیارے خلیل علیہ السلام نے فرمایا ایک واری پھر میرے رب دا نام لو۔ انہوں نے بول کے آکھیا اے ابراہیم علیہ السلام بیڑ بکریاں بھی ختم ہو گئیاں نے، گاواں بھی دے بیٹھے ہو، اونٹ بھی دے بیٹھے ہو، یہ سارا ریوڑ
بیٹھے ہو ہن تے دین واسطے چیز بھی کون کوئی نہیں رہی ہن دسو کی دیو گے آپ نے فرمایا او تانوں اے جانور چگان واسطے کسے چوراہے دی بھی ضرورت پوے گی میں انہاں جانوراں دا چرواہا بن جاواں گا میں انہاں جانوراں دا چرواہا بن کے انہاں دی دیکھ بھال کردا رہا ایک واری میرے رب دا نام پھر سناؤ اور جڑا رب دا نام لین والا ہوے انہوں سارا کچھ دے کے بھی یہ پچھتائی دا نہیں کہ انہوں دتا کی ہے انہوں دتا کی مولا کائنات مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دا کول ذرا سنو نا آپ نے فرمایا جنہیں میں نے ایک لفظ بھی سکھایا نا ایک لفظ بھی جنہیں سکھایا میں ساری زندگی واسطے او دا غلام ہوں وہ چاہے تو میں نے اگے بیچ دے میں اپنی محنت مزدوری کر کے دے پیسے لا کے پھر آزاد ہو جاؤں میرا او استاد میں نے پھر بیچ دے میں پھر اپنی محنت مزدوری دے بل بوتے تے آزاد ہو جاؤں میرا استاد میں نے پھر بیچ دے اور فرماندے نے میں نے میرا استاد 1000 واری بھی اگر بیچ دے میں قیمت ادا کر کے آزاد ہوں رہا پھر بھی میں استاد دے ایک پڑھائے ہوئے لفظ دی قیمت نہیں دے سکتا ایک لفظ دی قیمت نہیں دے سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی یہ اشارہ دیتا کہ جڑا رب دا نام لینا نہ ہوئے او دے تے سارا مال وار دے ہو سکتا ہے تیرا ایک امتحان ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جدو یہ ساری گل کی تھی پہلے بکریاں دیتیاں پھر گاواں دیتیاں پھر اونٹ دیتے پھر فرمایا انہاں دی دیکھ مال واسطے میں نو چرواہا بنا کے رکھ لے